جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، کیو ایکسپلورنگ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے جہاں آپ ہر وقت خطروں سے گھرے رہتے ہیں۔ مشکل قسم کی بھول بھلائیوں کو پار کرنا، مشکل ترین راستوں سے گزرنا اس کھیل کو دلچسپ اور خطرناک بناتا ہے، جس میں کی گئی ایک بھی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایکسپلورر زخمی ہو جائے یا غار میں پھنس جائے تو اعصاب پر غیر معمولی حد تک قابو رکھنا ہی اس کا واحد ذریعہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ریسکیو ٹیمز کا ایسے موقع پر پہنچنا اور آپریٹ کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 نومبر سن 2009 کو 26 سالہ جان ایڈورڈ جونز نامی شخص جب تھینکس گیونگ کے موقع پہ اپنی فیملی سے ملنے سٹینڈسبری پارک، یوٹا USA کے مقام پر آیا تو وہاں ساری فیملی نے مل کے کیو ایکسپلورنگ کا پروگرام بنایا۔ جان کی پوری فیملی اس کھیل کی شوقین تھی، جبکہ جان کو تو بچپن ہی سے اس کھیل کا جنون تھا۔ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نٹی پٹی نامی کیو کو ایکسپلور کیا جائے، تو فیملی کے کچھ ممبران، جان اور اس کا بھائی جوش اور چند دوستوں نے رات 8 بجے ایکسپلورنگ شروع کر دی۔ وہ کیو کے چیلنجنگ چیمبر بگ سلائڈ کو ایکسپلور کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے مزید پلان بنائے کہ کیوں نہ اس سے بھی مشکل ترین حصے کو ایکسپلور کیا جائے، جسے برت کینال کہتے ہیں۔ یہ واقعی میں بہت پتلی اور تنگ جگہ تھی، تو طے یہ پایا کہ سب الگ الگ ہو کر اس جگہ کو ایکسپلور کریں گے۔ ایکسپلورنگ کے دوران جان کو ایک ویسٹ جتنا اوپن ہول ملا اور جان نے اس میں سر ڈال کے جھانکنا شروع کیا۔ جب تھوڑا اندر گھسا تو معلوم پڑا جگہ بہت پتلی ہے اور اب واپس نہیں موڑا جا سکتا۔ اس نے سوچا تھوڑا اور اندر جاتا ہوں، کیونکہ سامنے ایک گولائی نما جگہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا بس تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤں تو پھر وہ جگہ آ جائے گی، برت کینال، جس کو سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جگہ ایک چھوٹے کمرے نما سی تھی جہاں داخل ہو کے گھوما جا سکتا تھا۔ یہی سوچ کے جان آگے بڑھتا رہا کہ شاید مجھے وہ جگہ مل جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے پھیپھڑوں سے سانس کو باہر کمپریس کیا اور خود کو مزید اندر کی طرف دھکیلا، لیکن جب سانس لیا اور پھیپھڑے سائز پر اپنے دوبارہ آئے تو وہ پھنس چکا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ جگہ برت کینال بھی نہیں تھی، بلکہ ایک بند جگہ تھی، اور جان اب پوری طریقے سے ٹریپ ہو چکا تھا۔ ذرا اس صورتحال کو محسوس کیجئے کہ جان اس بری طریقے سے پھنسا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ سر پہ لگی لائٹ بھی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب جان کے بھائی جوش کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی بری طریقے سے پھنس گیا ہے تو وہ فوراً مدد کو آیا، لیکن جگہ تنگ ہونے کے باعث وہ خود بھی پھنس رہا تھا، اور باہر کھینچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ جان کو باہر نہیں نکال سکا۔ اب جوش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بری طریقے سے پھنس چکا ہے، تو اس نے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ریسکیو ٹیم سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ ریسکیو ٹیم سے رابطے کے بعد جوش واپس اپنے بھائی کے پاس اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ دوست کو ٹھہرا کے گیا تھا۔ اب جوش نے اپنے بھائی سے مذہب اور مستقبل کی باتیں کرنا شروع کر دی، تاکہ ریسکیو ٹیم کے آنے تک وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور اس کی ہمت بندی رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیمز آ گئی اور 30 منٹ کے بعد اس جگہ تک پہنچ گئیں جہاں جان پھنسا ہوا تھا۔ 12:30 پر سوزی نامی ریسکیور جان کے پاس پہنچی اور ہائی ہیلو کے بعد اس کو یقین دلایا کہ ہم آپ کو بچا لیں گے۔ جان ایک مضبوط اعصاب کا آدمی تھا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کو آگے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ سوزی کے آنے پر جان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ سوزی نے حوصلہ دلایا اور کہا ہم بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال لیں گے، مگر سوزی حالات کو سمجھ چکی تھی اور یہ جان گئی تھی یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ جان ایک صحت مند اور لمبا انسان ہے۔ اس کی ہائٹ 6 فٹ اور وزن تقریباً 90 کلو تھا۔ وہ پوری طرح الٹے ایک پتلے سے ہول میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ باہر تھا۔ اس کو وہاں سے نکالنا واقعی میں بہت مشکل تھا۔ اگر انسان کی جسم کی بناوٹ دیکھی جائے تو انسان کا جسم سیدھا چلنے کے لیے بنا ہے، مگر یہاں سچویشن بالکل مختلف تھی۔ جان پوری طریقے سے الٹا پھنسا ہوا تھا اور خون کا پریشر دماغ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ٹراما فزیشین ڈاگ مرڈاک کو فوراً بلا لیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ باڈی الٹی ہونے کی نتیجے میں ہو سکتا ہے خون دماغ اور پھیپھڑوں میں بھرنا شروع ہو گیا ہو، بلڈ سرکولیشن بھی ہلکی ہو گئی ہو اور وینز لیکیج اور زہریلا مواد جسم میں پھیلنا شروع ہو چکا ہو۔ اگر ہم اس کو باہر نکال کر سیدھا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سارا زہر اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور جان لیوا ثابت ہو۔ بقول ان کے جوش کے پاس زندہ رہنے کے لیے بس 8 سے 10 گھنٹے رہ گئے تھے۔ ریسکیو کی پہلی کوشش کی گئی۔ جان کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچنے لگے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے، پتھریلی زمین اور دیوار سے رسی کو بری طریقے سے رگڑ لگ رہی تھی۔ پھر جہاں جان پھنسا ہوا تھا اس جگہ کو توڑ کر یا ڈرل کر تھوڑا بڑا کرنے کا سوچا گیا، مگر وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ وہاں بڑے اوزاروں کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ سو چھوٹے اوزاروں سے کام انجام دینے کا سوچا، مگر وہ بہت وقت لے رہے تھے۔ پھر پولی سسٹم کو اپلائی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک پلی کو فٹ کرنے میں تقریباً گھنٹہ لگ رہا تھا۔ مشکل ترین جگہ، ایکوپمنٹس کی کمی، ان کو ڈرل کر کے نبز کرنا بہت ہی مشکل اور ٹائم کنزیومنگ کام تھا، مگر ریسکیو ٹیم سر توڑ کوششیں کرتی رہیں اور بالآخر پولی سسٹم بنا لیا گیا۔ جان کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے ریسکیو ٹیمز وہاں اس سے باتیں کرتی رہیں تاکہ وہ اپنی ہمت بنائے رکھے۔ جان کی آواز خراب ہونے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خون اب پھیپھڑوں میں خطرناک حد تک بھرنا شروع ہو چکا ہے اور اب وہ فرسٹریٹ بھی ہونے لگا تھا۔ سوزی نے ان کی ہمت بنائے رکھنے کے لیے ان کی وائف کو بھی اسی جگہ بلا لیا۔ ریڈیو پر دونوں کی بات کرائی گئی تو جان نے اپنی بیوی کو یقین دلایا کہ وہ ضرور باہر آ جائے گا، لہٰذا پولی سسٹم کے آپریشنل ہوتے ہی فوراً جان کو باہر نکالنے کی اٹیمپٹ کی گئی۔ جان کو تھوڑا اوپر لایا گیا تو اس کے پاؤں چھت سے ٹکرانے لگے اور وہ بری طریقے سے چیخنے لگا۔ دراصل اس کی ٹانگیں بہت بری طریقے سے اکڑ گئی تھیں اور اب وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اب ریسکیورز پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب ان کو اندازہ ہوا کہ جان کو سیدھا نہیں نکالا جا سکتا۔ چھت کی وجہ سے جان کی ٹانگوں کو سیدھا نہیں موڑا جا سکتا۔ ٹانگیں کاٹنے پر غور کیا گیا، مگر جان ویسے ہی اتنی شدید درد میں تھا کہ یہ ممکن تھا کہ وہ ٹانگیں کٹنے کا درد برداشت نہ کر سکے، لیکن کوئی اور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جان کو اسی طرح تھوڑا اور اوپر لایا گیا اور اب جان اپنے ریسکیور کو دیکھ سکتا تھا۔ ریسکیور نے پوچھا، تم کو کیسا لگ رہا ہے اب؟ جان نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں پورا الٹا ہوں اور میری ٹانگیں شدید درد کر رہی ہیں۔ اب یہاں سے اوپر لانا مشکل تھا کیونکہ جان کی ٹانگیں چھت سے ٹکرا رہی تھیں اور اب ٹانگیں کاٹنے کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں تھا۔ اتنے میں وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 100 سے زیادہ ورکرز، مسلسل 24 گھنٹے سے زیادہ کی محنت اب ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پولیس سسٹم کا ایک حصہ ٹوٹ کر ریسکیور کے منہ پہ آ گرا اور وہ تھوڑے وقت کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ جب ٹھیک ہوا تو اس کو باہر نکال لیا گیا اور اس کی جگہ دوسرے ریسکیور کو بھیج دیا گیا۔ جان نے نئے ریسکیور سے پوچھا، کیا میں ادھر ہی مر جاؤں گا؟ جان یہ اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ پولیس سسٹم کے فیل ہونے سے اسی جگہ جا پھنسا تھا جہاں سے اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا گیا تھا۔ ریسکیو ٹیمز اب بری طریقے سے تھک چکی تھی، لہٰذا شفٹوں میں کام کنٹینیو رکھتے ہوئے نئے پولیس سسٹم کو بنا لیا گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ 27 گھنٹے بعد جان کی آواز خاموش ہو گئی اور 25 نومبر کی آدھی رات کو جان کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جان ایک بہادر، مضبوط اعصاب والا بندہ تھا۔ نہ صرف اس نے اس حالت میں اپنی بیوی کو حوصلہ دیا، اس کے آخری الفاظ اس ریسکیور کے لیے تھے جو زخمی ہو گیا تھا، اس ہی ہو کہ ان کے فیملی اور فرینڈز کے مطابق وہ بہت ہی یار دوست آدمی تھا۔ بعد میں شیرف نے جان کی بیوی کو یقین دلایا کہ وہ اس کی باڈی کو نکال لیں گے، مگر ریسکیور ٹیم یہ جانتے تھے کہ یہ کام ممکن نہیں، کیونکہ جان کی باڈی زمین کی سطح سے تقریباً 120 سے 150 فٹ نیچے تھی۔ لہٰذا بہتر یہی سمجھا گیا کہ واقعے کے بعد
اس غار کو ہمیشہ کے لیے سیمنٹ سے فل کر کے بند کر دیا جائے۔ آج بھی جان کی لاش اس غار میں اسی طریقے سے موجود ہے۔ اس غار کے اوپر اس کی تصویر نقش کر کے اس کی قبر قرار دے دیا گیا ہے۔ سن 2016 میں اسی حادثے پہ ایک فلم بنائی گئی جس کا نام دی لاسٹ ڈیسنٹ تھا۔